الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فی جنین امرأة من بنی لیخیان ساقط میتا بغرة عبد او امة ثم ان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن میراثها لبنیها وزوجها والعقل على عصبتها متفق علیہ۔ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی لیحیان کی ایک عورت کے کچے بچے کے متعلق جو کچا گر گیا تھا ایک غلام یا لونڈی کا فیصلہ فرمایا۔ پھر وہ عورت جس پر غلام کا فیصلہ کیا گیا تھا مر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس کی میراث اس کے لڑکوں اور خاوند کی ہے اور دیت اس کے وارثوں کی ہے۔ مسلم و بخاری۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیحیان قبیلہ حذیل کی ایک شاخ ہے۔ اسی لیحیان کی ایک ہاتھا عورت کے پیٹ پر کسی نے لات یا مکہ یا لکڑی مار دی، جس سے اس کے پیٹ کا مردہ بچہ گر گیا۔ اگر بچہ زندہ گرتا پھر مرتا تو مارنے والے پر پوری دیت 100 اونٹ واجب ہوتی کہ بچے اور بڑے کی دیت برابر ہوتی ہے، مگر اس واقعہ میں بچہ مردہ گرا تھا اور عورت نہ مری تھی۔ حدیث پاک میں جو لفظ ہے نا بغرۃ عبد، غرہ جو ہے اس کے معنی ہوتے چمک، روشنی، اس لیے چاندنی راتوں کو غرہ کہا جاتا ہے۔ پھر جو قوم کا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کو بھی غریر کہا جاتا ہے۔ انسان کی پیشانی اور چہرے کی سفیدی کو غرہ کہتے ہیں۔ یہاں غرہ سے مراد غلام ہے۔ غلام ہے، خون کالا ہو یا سفید ہو ایک ہی بات ہے۔ اگر عورت بچہ ڈال کر مرتی، یعنی بچہ اس کا گر جاتا، ضائع ہو جاتا، پھر وہ مرتی، تو عورت کی پوری دیت اور بچہ کے عوض غلام قاتل پر لازم ہوتا۔ اور اگر عورت مر کر بچہ گر جاتا، اس کا مر جاتی، پھر بچہ نکلتا گرتا، تو صرف عورت کی دیت واجب ہوتی، بچے کا کچھ نہیں۔ حدیث پاک کے مطابق یہ ہے کہ مجرمہ جو مارنے والی عورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا کہ یہ اس کو غلام ادا کرے، خرید کر یا اپنے پاس سے جیسے بھی ہے اس کو غلام دے، یہ فیصلہ ہوا۔ اب جو مجرمہ
جس نے مارا تھا اور بچہ گر گیا تھا، ضائع ہو گیا تھا، وہ غلام دینے سے پہلے ہی مر گئی۔ اب اس عورت کے وارث صرف اس کا خاوند اور لڑکے ہی تھے۔ اب یہ جو قاتلہ عورت ہے، اس کی میراث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق، آپ نے جو فیصلہ فرمایا، اس کے خاوند اور بچوں کو ملے گی، اور جو اس پر غلام دینا واجب تھا وہ اس کے دوسرے اسبہ وارث دیں گے۔ دیت کو عزیزان گرامی قدر عقل اس لیے کہتے ہیں، دیت کو عقل کہا جاتا ہے کہ عقل کے معنی ہے روکنا، عقل کے معنی ہے روکنا، باندھنا۔ چونکہ قاتل دیت کے اونٹ مقتول کے دروازے پر باندھتا ہے، اس لیے دیت کو عقل بھی کہتے ہیں کہ وہ دیت کے اونٹ اس کے دروازے پر باندھ دیتا ہے۔ یہ دیت قاتل کو قتل سے روکتی ہے، اس لیے اس کا مطلب روکنا بھی ہوتا ہے کہ وہ اگر دیت نہیں دیتا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کریں گے۔ اب جب دیت دے دی 100 اونٹ، اب وہ قتل سے بچ گیا، تو اس لیے اس کو عقل بھی کہتے ہیں، دیت بھی کہتے ہیں، کیونکہ دیت روکتی ہے قتل پر قتل سے، بدلے سے، تو اس لیے اسے دیت کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک کام جو ہونے والا ہے، قتل کے بدلے قتل ہونا ہے، اس کو روک دیتی ہے، اس کو باندھ دیتی ہے، اس کو جکڑ لیتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔